اب یہ جو افغانستان کا کنٹیکسٹ ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے. لیکن اس کو بھی آپ گھما پھرا کے اگر انڈیا کے ساتھ جوڑ دیں کہ یہ جی انڈین کنسپیریسی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حقائق سے جو ہے وہ فرار اور حقائق کو فیس نہ کرنے کی جرت جو ہے اس کے فقدان کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. جہاں تک اس کی دوسری بات ہے برادر اسلامی ملک، تو یہ بھی ایک لطیفہ بن گیا ہے، جوک. لطیفہ اس لیے بن گیا کہ پاکستان میں جس بڑے پیمانے پہ یہ ڈنڈورا پیٹا گیا کہ جی یہ برادر اسلامی ملک اور وہ برادر اسلامی ملک، یہ ایک جوک اس لیے بن گئی کہ ان اسلامی ملکوں نے پاکستان کو ان ریٹرن جو ہے ان کے ساتھ جس طرح کی ریلیشن شپ رکھی ہے اس میں کوئی برادر والی کوئی بات نہیں ہے. اس میں برادر جو ہے وہ لفظ وہ غیر ضروری ہے اور ان نیسیسری ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک بالکل ہی مذاق والی بات ہے، لیکن اس کے جو سیریس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ سچویشن جو ہے وہ کیوں ہوئی جی. اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک تو جو انٹرنیشنل پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کا فیلئر ہے. اٹس ناٹ کہ جسٹ افغانستان کے اندر بلکہ ایز اے جو پالیسی جو ہے ایز اے پالیسی ٹو دی انٹرنیشنل کنٹریز ان کا فیلئر ہے جس کی ریفلیکشن جو ہے وہ افغانستان میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بڑی سیریس بیک گراؤنڈ ہے اور اس سیریس بیک گراؤنڈ کو سمجھے بغیر اس کو تجزیہ کیے بغیر اس کو اس طرح کی مطلب جوک بنا کے پیش کر دینا کہ یہ انڈین کنسپیریسی ہے یا برادر ملک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو انڈرمائن اس کو جو ہے نا انڈرسٹیٹ کرنے والی بات ہے. جو سیریسنیس ہے اس کے پیچھے سیریسنیس یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان مسٹرسٹ کا قصہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو کہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کا انٹرنیشنلی سارے عوام کے ساتھ، خود اپنے عوام کے ساتھ کیوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا جو بیشتر ٹائم ہے مور دین 30 ایئرز اس میں پاکستان میں جو حکمران طبقہ رہا ہے وہ کبھی بھی عوام کی مرضی سے نہیں رہا ہے. یعنی موسٹ آف دا ٹائم ملٹری نے جو ہے وہ ملک پہ رول کیا ہے اور ظاہر ہے ملٹری کو عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر نہیں آتی تھی، انہیں زبردستی عوام پہ قبضہ کرنا ہوتا تھا. تو وہ پھر ایک مسٹرس اپنے عوام سے شروع ہوتا تھا کہ وہ عوام کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے اور عوام حکمرانوں کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. بے شک وہ خاموش رہتے تھے یا جبر سہتے تھے یا سٹرگل کرتے تھے یا جیلوں میں جاتے تھے یا مارے کھاتے تھے یا کچھ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. یہی ریفلیکشن وہاں کے حکمرانوں کے پھر دوسرے عوام کے ساتھ تھی. افغانستان کے ساتھ جو شروع ہوا یہ بنیادی طور پہ 1979 میں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا تو اس وقت پاکستان کے حکمران طبقات نے جو رول اپنا اڈاپٹ کیا افغانستان کی طرف وہ پرو پیپل رول نہیں تھا. وہ افغانستان کے عوام کے انٹرسٹ کے خلاف یا بالکل ان کے انٹرسٹ سے کلیش کرنے والا ایک رول جو تھا وہ پاکستان کے حکمران طبقات نے اس وقت اڈاپٹ کیا. اور وہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت جو ہے جنرل ضیاء الحق پاکستان میں ایک انجسٹیفائی قسم کا رولر تھا، ملٹری رولر، اور اس نے ظاہر ہے ایک عوام کے الیکٹڈ لیڈر کو جو ہے وہ پھانسی چڑھانے کے بعد ملک پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ زیرو تھی، اپنی کریڈیبلٹی زیرو تھی. انٹرنیشنلی کوئی کنٹری اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اس کو پاکستان کا جائز حکمران سمجھتا تھا. آئسولیشن کے ایک پروسیس میں چونکہ جو کام اس نے کیا ہوا تھا یہ سمجھ لیں کہ تاریخ کے بدترین کاموں میں سے، یعنی ہم نے فاشزم دیکھا ہے ہٹلر کا جرمنی میں یا اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، لیکن پاکستان کے اپنے کنٹیکس میں اس سے بڑا جو فاشزم یا اس سے بدترین جو مارشل لا یا اس سے بدترین رجیم جو ہے وہ کبھی آیا نہیں کہ جس نے اس طرح عوام کی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹاپل ڈاؤن کر کے ملٹری رول کو اس جابرانہ طریقے سے مسلط کیا. تو اس کے اپنے یہ نفسیاتی پرابلم بھی تھے، چونکہ جب آپ نے اتنے غلط کام کیے ہوں، یہ جسٹ لائک ایک کرمنل جو ہے اس نے 20-30 قتل کیے ہوئے ہیں تو وہ خوف کے سائے میں زندہ ہوتا ہے اور ایک اس کا ایک نا جو ہے نا سلسلہ بن جاتا ہے. یہی اس کا تھا. اب افغانستان کے اندر اس نے ایک اپارچونیٹی دیکھی کہ وہاں پہ چونکہ سوویت یونین آ گیا اور سوویت یونین افغانستان کی جو حکومت تھی اس کی انویٹیشن پہ آیا تھا. سوویت یونین وہاں کے کو اچانک منہ اٹھا کے نہیں گھس گیا تھا، وہ باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا
اس کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے، اب ڈی کلاسیفائی بھی ہو گئی ہے، دونوں طرف کے لیڈروں نے اس پہ سائن کیے تھے، اور وہ آفیشیل باقاعدہ ایک جو ہے وہ پوری جسٹیفیکیشن کے بعد افغانستان میں آیا۔ تو جب دو ملکوں کے درمیان اس طرح کی جو ساورن کنٹریز ہیں، ان کے جو لیجیٹیمیٹ حکمران ہیں، وہ جب کوئی معاہدہ کر کے کسی دوسرے ملک کو بلاتے ہیں تو اس میں تیسرے کا وہ رول نہیں بنتا۔ پاکستان یہ جرنلوں کی قیادت میں یا ملٹری ڈکٹیٹرز کی قیادت میں کوئی فریڈم فائٹر ملک نہیں تھا، جو حکمران اپنے عوام کی فریڈم اپنے کو اس طریقے سے غصب کرتے ہیں، ان کا رائٹ نہیں بنتا دوسرے ملک میں فریڈم کی بات کریں یا ڈیموکریسی کی بات کریں۔ یہ چیزیں اپنے گھر سے شروع ہوتی ہیں، جس کا انہوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ تو انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن اس میں دیکھی کہ ایک تو ہمارا یہ جو ایلیگل امارل جو رجیم ہے یہ جسٹیفائی ہو جائے گا اگر ہم اس میں اپنا کوئی رول پلے کرتے ہیں، اور رول پلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایک انٹرنیشنل جو بلاک تھا اگینسٹ سوویت یونین، اس کا وہ ایک سٹوج کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے۔ دوسرا، ان کو اس میں پیسہ نظر آ رہا تھا، اور یہ ریکارڈ ہے کہ یہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں، ان کی رہائش گاہ پہ ان کے ڈرائنگ روم میں ڈالروں کی بوریاں بھری ہوتی تھی، جیسے گندم کی بوریاں نہیں ہوتی ہمارے کھیتوں کھلیانوں میں، اس میں صرف ڈالر ہوتے تھے۔ اور یہ جو جن کو اب سو کالڈ مجاہد کہتے ہیں، یہ سارے جو ہے ایجنٹ تھے ایجنسیوں کے، یہ آتے تھے اور وہاں سے وہ ایسے بھر بھر کے نا ڈالر تو ان کی جولیوں میں جو ہے وہ ڈالتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈالر پہلے خود کھاتے تھے، خود رکھتے تھے، پھر ان کو دیتے تھے جی۔ تو انہوں نے یہ ایک بزنس دیکھ لیا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا چونکہ انٹرسٹ بن رہا ہے تو وہ ڈالر دینے کے لیے تیار ہے، نہ صرف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بلکہ یورپ، ویسٹرن یورپ اور یہ جو عربک برادر اسلامی ملک ہیں، یہ سارے ان کا انٹرسٹ۔ تو انہوں نے ڈالر سمیٹنے کا جو ہے ایک زبردست قسم کا یہ طریقہ ڈھونڈا، اور اس کے نتیجے میں جو جرنلوں کی جنریشن تھی اس وقت، جرنل کیا، جو کرنل اور بریگیڈیئر اور لو رینکنگ قسم کے ایون سپائی تک کی جنریشن تھی، وہ راتوں رات وہاں پہ اتنے رچ بن گئے کہ ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں نا، یہ ان کے زیادہ سے زیادہ کیا تنخواہیں ہوتی ہیں، مطلب آپ فوجیوں کی پاکستان کے سرکاری محکموں میں سب سے کم تنخواہیں تھیں، لیکن یہ سب سے زیادہ امیر لوگ کس طرح بن گئے، ان کے اتنے بڑے پلاٹ، اتنے بڑی امپائرز انہوں نے کیسے کھڑی کر دی، اس کے پیچھے یہ سارے جو ہے اس طرح کے حربے تھے۔ دوسرا یہ، تیسرا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک جو پینٹریشن تھی ایک اسلامک فنڈامنٹلزم کی، تیسرا فیکٹر جس نے ان کو پش کیا افغانستان کے عوام کے خلاف کھڑا ہونے کا۔ اور افغانستان کے عوام کے خلاف کھڑا ہونے کا مطلب یہ سوویت یونین کے خلاف اس طرح کا رول پلے کرنے کا مطلب کہ آپ پاکستان کو، پورے پاکستان کو ایز اے کنٹری ایک ٹریننگ کیمپ میں چینج کر لیں، آپ کے مدرسے، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے سکولز، آپ کے کھیت کھلیان، آپ کی جو ہے وہ بازار جو ہے، ہر جگہ پہ اسلحہ، اور یہ جو ہے وہ ملا گھوم رہے ہیں، اور یہ جو افغان مجاہدین نام کے جو کرائے کے قاتل تھے وہ گھوم رہے ہیں، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ان کو بارڈر کراس کر کے واپس افغانستان میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور یہ سب جو ہے ان کی قیادت جو ہے افغانستان کے موسٹ بدنام زمانہ ان فیمس قسم کے فنڈامنٹلسٹ لیڈر جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تو اس طرح انہوں نے افغانستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ ان کی جنریشنز جو ہیں ان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ ان کی 3 جنریشنز جو ہیں وہ آگ اور خون کی ہولی کھیلتے ہوئے جو ہے وہ گزر گئی۔ ان کی 2 جنریشنز کے بچے جو ہیں انہوں نے سکولوں کا منہ تک نہیں دیکھا، وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ بے وطن ہو گئے، کوئی جا کے پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی یورپ میں کہیں جو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی، آخر میں ایک رائے جو ڈیولپ ہوئی افغانستان کے اندر وہ یہ تھی کہ یہاں پہ جو کچھ ہوا اس کا ایک بڑا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ دی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اینٹائی پیپل جو فورسز تھی افغانستان کے اندر ان کو سپورٹ کی۔ اس کی ملٹری نے جو ہے وہ اس طرح کا رول پلے کیا کہ یہاں کی کوئی بھی حکومت جسٹیفائیبل جو ہے اس کو کھڑا نہیں ہونے دیا۔ یہ مجاہدین، یہ ٹیررسٹ، یہ سارے کریشن جو ہے ان کی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے وہ جو باہر سے لوگ آئے تھے مثلا عرب دنیا سے، موسٹ آف دم جو کریمنل تھے، اپنے اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے تھے، کوئی جیلوں سے بھاگے ہوئے تھے، کوئی وانٹڈ تھے، یہ سب بھی اسی کوآرڈینیشن میں ملٹری کے ساتھ اور اس کی سیکرٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے تو افغانستان میں یہ سارا وہ کیا ہوتا۔ پھر لوگوں نے یہ جو اوپینین فارم کی تو افغانستان میں ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا
کہ جو پاکستانی وہاں جاتے تھے وہ اپنے آپ کو انڈین کہتے تھے افغانیوں کے عطاب سے بچنے کے لیے، کہ آپ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو ممکن ہے کوئی افغانی آپ کو موقع پہ گولی مار دے. اس قدر ہیٹ افغانستان کے عوام کے اندر تھی. تو آپ اپنے آپ کو انڈین کہہ کے کوئی تاجر یا کوئی سیاح یا کوئی ٹورسٹ ہے یا وزٹر ہے کہتا میں انڈین ہوں، تاکہ یہ اب جب عوام اس حد تک آپ کے نفرت میں آ جائیں کہ آپ کو اپنے آپ کو کیموفلاج ہونا پڑے یا اپنا نام چینج کرنا پڑے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عوام کی جو فیلنگز ہیں ایک دن حکمران طبقات کو بھی تو ماننی پڑیں گی نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ملک کے عوام آپ کے خلاف ہیں تو حکمران آپ سے دوستی کر لیں. یہ تو نہیں ہوتا نا. حکمرانوں کو بھی بالآخر عوام کی جو ہے وہ پریشر ان کا بھی جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہاں پہ یہ ساری سچویشن اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ ایک لاوا تھا جو اندر ہی اندر پک رہا تھا. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اب انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم جا کے جو افغان پاکستان یہ ترخم جو بارڈر ہے اس کو جو ہے ہم اس پہ دیوار بناتے ہیں. اور ہم دیوار اس لیے بناتے ہیں کہ یہ جو ہم ٹیررسٹوں کو مار رہے ہیں پاکستان میں، یہ جو آپریشن ملٹری کر رہی ہے اور بڑی حد تک کامیاب جا رہا ہے وہ آپریشن، تو یہ یہاں سے جو ٹیررسٹ بھاگ کے افغانستان جاتے ہیں وہ واپس آتے ہیں. لہٰذا ہم کنٹرول اس پہ جو ہے وہ قائم کریں گے. اور کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو بھی آئے گا ہم اس کی شناخت کریں گے. ہسٹوریکلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ تقریباً 2200 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈرز ہیں، اور یہ اوپن بارڈرز ہیں. ان کو کبھی کسی نے کنٹرول نہیں کیا. انگریزوں کے زمانے سے لے کے یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. وہ ایک ایتھنک گروپ ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ایک طرح کا لباس پہنتے ہیں، پختون ان کی جو ہے وہ ہے. تو اس کو اب انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کرنے دیں گے چونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو اس پہ پھر ان کے درمیان یہ جو شیلنگ اور وہ ہے، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے.